کون غوث اعظم ہے؟ آپ نے 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ اب آؤ ذرا غوث اعظم کی سیرت سنتے ہوئے چلو۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ مدرسے میں بیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے، تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تصنیف، کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے تقریر، تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم کو دیکھو، 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا کر کے اسلام کی خدمت کی ہے۔ کتابیں لکھی غوث اعظم نے، فتوح الغیب کتاب غوث اعظم کی ہے، غنیۃ الطالبین لکھ کر کے لوگوں کے سامنے غوث اعظم نے کتاب پیش کی ہے، تفسیر جیلانی قرآن کی تفسیر غوث اعظم نے لکھی ہے۔ اتنی کتابیں لکھی غوث اعظم نے، اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ اب یہ دونوں طریقے وہ ہیں کہ اس سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو غوث اعظم کے پاس پڑھنے آئے گا وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ مدرسے سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے گا، کتابوں سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا، وہی کتابیں پڑھ کر کے اصلاح کر سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے تقریر، واز کے ذریعے وہ آدمی بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے جو دن بھر کام کرتا ہے، شام کو آ کر کے جلسے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن لیتا ہے، مسائل کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان مقررین پر کہ جو جلسوں میں آ کر کے آپ کو لطیفے سنا کے چلے جائیں، جو آپ کو چٹکلے سنا کر کے چلے جائیں، 20 25 ہزار کا نذرانہ صرف لطیفے سنانے میں یہ قوم خرچ کر رہی ہے، صرف لطیفے سننے میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ واز کسے کہتے ہیں؟ ارے قوم عالم جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جیسے مریض کے اندر جو بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر اسی کا علاج کرتا ہے، ایسے ہی عالموں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے۔ کہیں جوئے کا شراب کا دور چل رہا ہے تو وہاں پر عالم کو چاہیے کہ جا کر کے قوم کی اصلاح کرے کہ جوا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جہاں شراب میں نوجوان ملوث ہوتے جا رہے ہو، جہاں نوجوانوں کی جوانی ختم ہوتی جا رہی ہو، تو وہاں پر چاہیے کہ عالموں کو شراب نوشی کے بارے میں بتائے کہ اس کے پینے میں کتنا بڑا گناہ ہے اور پینے سے نئی نسل کہاں تباہی کے دہانے پہ پہنچے گی۔ تو عالم جو ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، غوث اعظم مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ بچا تھا۔ ایک دن آپ لیٹے ظہر کی نماز سے پہلے تو خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور نبی تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ نصیبہ بیدار ہو گیا، بیٹے عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم کہتے ہیں میں حضور عجم کا رہنے والا، عراق کے تھے نا، میں عجم کا رہنے والا، اور یہ عربی لوگ ہیں، بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، بڑے بڑے قابل علماء یہاں ہیں، میں ان کے سامنے بیان کیسے کروں؟ نبی نے فرمایا منہ کھولو۔ منہ کھولا، نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا، 7 مرتبہ لعاب دہن۔ وہ نبی کا لعاب دہن کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ کاٹ لے نبی لگا دے، تو اپنا لعاب دہن نبی نے لگا دیا، پنڈلی درست ہو گئی۔ وہ نبی کا لعاب دہن۔ صحابہ نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ پانی پینا ہے، پانی پیا تو کھارا نمکین، نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اتنا میٹھا ہو گیا۔ آج وہ کنواں آج بھی موجود ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، بیر شفا بھی اس کا نام ہے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی کا لعاب دہن کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کے ہتھیلی پہ آ گیا، نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ایک دشمن کا تیر لگا میری آنکھ میں، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، آؤ میرے پاس۔ آج ہمارے یہاں پر اگر کسی کی آنکھ میں کچھ لگ جائے تو آپریشن ہوتا ہے، گھنٹوں آپریشن چلتا ہے۔ میرے نبی کے لعاب دہن کو دیکھو، نبی نے فرمایا آؤ،
जैसे ही आए नबी ने आंख के ढेले पे अपना लुआब दहन लगाया, आंख के हल्के में फिट किया। हजरत कतादा कहते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत पुकार उठे, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, हाय हाय हाय। आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, वो नबी का लुआब दहन, वो मेरे नबी का लुआब दहन, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। जहर के लिए तिरयाक बन जाए, तिरयाक बन जाए। आला हजरत कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। ये आला हजरत है। नबी के लुआब दहन के लिए कहते हैं जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो नबी का लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में 7 मरतबा डाला। अब बैठे मिंबर पे तकरीर के लिए, जब देखे लोगों को तो गौसे आजम को थोड़ी झिझक महसूस। पहली बार जब कोई तकरीर करता है तो झिझक लगती है उसे, पहली बार जब कोई तकरीर करने आता है तो उसे झिझक महसूस होती है। गौसे आजम थोड़ी झिझक महसूस की, फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए, फौरन मौला अली शेर खुदा, क्या बात बेटे अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं कहते? तो झिझक महसूस हुई तो गौसे आजम से मौला अली ने फरमाया मुंह खोलो। आपने जब मुंह खोला तो आपने 6 मरतबा लुआब दहन डाला, नबी ने 7 मरतबा, मौला अली ने 6 मरतबा डाला। तो कहा कि नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए नबी से। ये सहाबी हैं, सहाबी। और आज का वहाबी कहता है कि नबी हमारी तरह बशर हैं। ये सहाबी का अकीदा है कि गिनती में बराबरी ना होने पाए। जैसे ही मौला अली शेर खुदा ने लुआब दहन डाला, इल्म और हिकमत का चश्मा फूट पड़ा। अब एक सवाल जहन में आता है कि जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया था तो फिर मौला अली को लुआब दहन डालने की क्या जरूरत थी? शान आलम भाई बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, ये उलमा मचलेंगे। जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया था तो फिर अली को लुआब दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआब दहन काफी नहीं था कि बाद में आकर के मौला अली शेर खुदा ने भी अपना लुआब दहन डाला? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर के लुआब दहन डाल करके गौसे आजम के अंदर इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली शेर खुदा ने आकर के अपना लुआब दहन डाल करके शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सरकारे आला हजरत, दयारे सज्जदे सालार, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, करामाते सरकारे गौसे आजम, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला